نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو برا ہوگا تم سے، ہم سے الجھو گے تو برا ہوگا تم سے، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ میرے محترم علماء کرام، اساتذہ کرام اور میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ دینی مدارس کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا تھا وہ ہے غار حرا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبرائیل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اولین صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک محفوظ چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ ایک پرکشش عمارت کا نام ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں اس کی پرزور تردید کرتا ہوں۔ سامعین محترم، مدرسہ فلکبوس عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین اور مقیم کمروں کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اصحاب صفہ کے چبوترے کو مدرسہ نہ کہتے، جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس انار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہتے، جہاں محمود نامی استاد محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر تمام مدرسوں کی بنیاد رکھی۔ تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو پھر مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ تو وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ مؤدب اور آداب سکھائے جاتے ہیں، جہاں اسے حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرد یہاں مینارہ ہے، کوثار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، کوثار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ سامعین محترم، دور حاضر میں ان دینی مدارس کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے۔ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت تکریم کی محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے
خوب کسی شاعر نے کہا، علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے، علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے، سوئے ہوئے دلوں کو جگاتے رہیں گے۔ حاضرین مجلس، آئیے ان مدارس کی ضرورتوں اور کردار میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آئیے ان مدارس کی ضرورتوں، اہمیت اور کردار میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے مدرسہ جامعہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو اپنا ذہین بچہ دیں۔ جامعہ سیدہ عائشہ صدیقہ دن رات تعلیم القرآن عام کرنے میں مصروف ہے۔ اس سال شعبہ حفظ قرآن کے ساتھ اب شعبہ اسکول نرسری تا میٹرک کا بھی اس سال آغاز ہو چکا ہے۔ اب ہمارے ادارے میں آپ کے بچے حافظ قرآن بھی بنیں گے اور عصری تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ادارے کو کامیاب اور سلامت رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔